کلوچا حصار کی فتح کے بعد اناگول شہر بالکل غیر محفوظ ہو گیا تھا، چونکہ اب اناگول کو فتح کرنے کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس پر اناگول قلعے کے تیکفور آیا نکولا نے اپنے ہمسائے کراچا حصار قلعے کے تیکفور کو ایک خط لکھا، جس میں اس نے لکھا کہ تم اب بھی خاموش بیٹھے ہو اور تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ عثمان ہمیں تباہ کرنے کے بعد ہمارے بچوں کو غلام بنا لے گا۔ جس کے بعد دونوں کی فوجیں عثمان غازی کو ختم کرنے کے لیے اپنے شہروں سے روانہ ہوئی۔ ادھر عثمان غازی کو بھی آیا نکولا اور اس کے اتحادی کے حملے کی خبر مل چکی تھی، جس کے بعد عثمان غازی نے جلد دیوان بلایا اور انہیں عیسائیوں کے حملے کی خبر دی، جس پر تمام ترک سرداروں نے عثمان غازی کو مشورہ دیا کہ ہم عیسائی لشکر پر گھات لگا کر حملہ کریں گے تاکہ اس طرح ہم عیسائیوں کی طاقت کو توڑ سکیں۔ عثمان غازی نے اپنے سرداران کے مشورے کو پسند کیا اور فوج کو جمع کرنے کے بعد وہ عکیزے نامی پہاڑی پر پہنچے، جہاں عثمان غازی نے اپنے جانثاروں کے ساتھ عیسائی فوج پر گھات لگانی تھی۔ عثمان غازی کا یہ منصوبہ بڑا ہی شاندار تھا۔ اگر عثمان غازی اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو جاتے تو رومیوں کی پیش قدمی کو کسی حد تک روکا جا سکتا تھا۔ ایسا ہی ہوا۔ عثمان غازی اپنے جنگجوؤں کے ساتھ اس پہاڑی علاقے میں چھپ کر بیٹھ گئے اور رومی فوج کا انتظار کرنے لگے۔ ایک طویل انتظار کے بعد عثمان غازی نے دیکھا کہ مشرقی رومی فوج مٹی کے بادل کے ساتھ سامنے نمودار ہوتی ہے، اور جیسے ہی یہ رومی فوج عثمان غازی اور ان کے جنگجوؤں کے تیروں کے نشانے پر آئی تو عثمان غازی نے اچانک حملے کا حکم دے دیا اور مسلمان سپاہی دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ رومی فوج اس حملے کا سامنا نہیں کر سکی۔ رومی فوج اس جنگ میں تعداد کے لحاظ سے عثمانیوں سے زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود عثمان غازی کے مختصر جانثار میدان جنگ میں اپنے سردار کے ساتھ ڈٹے رہے۔ جلد عثمان غازی نے رومیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور ہزاروں رومی سپاہی کائیوں کی تلواروں کا نشانہ بنے، لیکن اس شدید مارکے میں عثمان غازی کا بڑا بھائی ساوچی بے ایک رومی سپاہی کی تلوار کی ضرب لگنے سے شدید زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس مارکے میں شہید ہو گیا۔ ساوچی بے کی شہادت کائیوں کے لیے ایک بہت بڑی قیامت تھی۔ اس شہادت پر عثمان غازی اور اس کے سپاہی شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے رومی فوجوں پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ اس حملے میں رومی فوج کا کمانڈر کلانوس عثمانیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ رومی کمانڈر کے قتل ہونے کے بعد رومی سپاہیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ عثمان غازی نے ہزاروں رومی سپاہیوں کو جنگی قیدی بنا لیا، جبکہ بھاگنے والے سپاہیوں کو عثمان غازی نے تعقب کیا اور جہاں کوئی رومی سپاہی نظر آیا اسے ختم کر دیا گیا۔ 1287 عیسوی میں ہونے والی عکیزے جنگ میں عثمان غازی نے شاندار فتح حاصل کی اور آس پاس کے علاقوں میں عثمان غازی کی دھاک بیٹھ گئی، لیکن عثمان غازی کے لیے جہاں یہ فتح خوشی کا باعث تھی، وہیں یہ فتح عثمان غازی کے لیے غم کا باعث بھی بنی، کیونکہ اس جنگ میں انہوں نے اپنے بڑے بھائی ساوچی بے کو کھو دیا تھا، جو کہ عثمان غازی کے ساتھ بے حد پیار کرتے تھے۔ ادھر سلجوقی سلطنت کے پائے تخت کونیا میں سلطان ریاض الدین مسعود کو جب یہ خبر ملی کہ آیا نکولا نے اپنی فوج کے ساتھ عثمان غازی پر حملہ کیا ہے اور عثمان غازی نے نہ صرف آیا نکولا کو شکست دی بلکہ سینکڑوں سپاہیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رومیوں کا ایک بہت بڑا کمانڈر کلانوس کو بھی مار دیا ہے، تو وہ عثمان غازی کی اس فتح پر بے حد خوش ہوئے۔ لیکن سلطان کو اس بات پر بھی غصہ آیا کہ بازنطینی فوج کیسے عثمان بے پر حملہ کر سکتی ہے۔ سلطان نے کہا کہ کراچا حصار کے تیکفوروں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، یہ کافر ایسی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد سلطان ریاض الدین مسعود نے اپنی فوج کو جمع ہونے کا حکم دیا اور ایک دن کے سفر کے بعد سلجوقی فوجیں کراچا حصار قلعے جا پہنچی۔ سلطان نے پڑاؤ کے بعد اپنی فوجوں کو کراچا حصار قلعے کے محاصرے کا حکم دیا۔ ادھر عثمان غازی کی فوج بھی کراچا حصار قلعے کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی، جبکہ عثمان غازی کے کچھ دستے اب تک بھاگنے والے رومی سپاہیوں کا پیچھا کر رہے تھے۔ سلطان ریاض الدین کے پاس پہنچنے کے بعد عثمان غازی نے سلطان کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان کراچا حصار قلعے کی فتح کے لیے پوری تیاری کے ساتھ روانہ ہوئے تھے اور وہ اپنے ساتھ منجقیں بھی لائے تھے تاکہ وہ اس قلعے کا محاصرہ کر کے اس کی دیواروں کو گرا سکیں اور اس قلعے پر اسلامی پرچم لہرایا جا سکے۔ سلطان نے عثمان غازی کے ساتھ مل کر اس شہر کا محاصرہ شروع کیا۔ یہ ممکن تھا کہ سلجوقی سلطان ریاض الدین مسعود عثمان غازی کے ساتھ مل کر اس شہر کو فتح کر لیں، لیکن محاصرے کے تیسرے دن سلطان کو اپنے پایہ تخت کونیا سے کچھ ایسی خبریں موصول ہوئی جس کی وجہ سے سلطان کو جلد یہ محاصرہ عثمان غازی کو منتقل کر کے واپس جانا پڑا۔ ہوا دراصل کچھ یوں
تھا کہ جب سلجوقی سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ کراچا حصار قلعے کی فتح کے لیے کونیا سے نکلے تو ان کے آنے کے بعد الہانی منگولوں نے سلجوقی شہر ارغلی پر حملہ کر کے اس کی آبادی کو تہہ تہہ کر دیا تھا، اور اب سلجوکیوں کا پایہ تخت کونیا خطرے میں تھا۔ جب سلجوقی سلطان کو اپنے شہر کے تباہ ہونے کی خبر ملی تو سلطان نے جلد عثمان غازی کو اپنے خیمے میں بلایا۔ انہوں نے عثمان غازی کو صورتحال سے آگاہ کیا اور محاصرے کے لیے لائے ہوئے تمام جنگی آلات انہوں نے عثمان غازی کے سپرد کیے اور خود اپنی فوج کے ساتھ واپس پایہ تخت کونیا کی جانب روانہ ہوئے۔ سلطان نے جانے سے پہلے عثمان غازی کو کہا کہ میرے بیٹے، تمہارے پاس شہادت کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ دنیا میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں جو تمہارا اور تمہاری اولاد کا مقابلہ کر سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے ساتھ ہو۔ اور اس کے بعد سلجوقی سلطان پایہ تخت کونیا واپس چلے گئے۔ پایہ تخت کونیا واپس آنے کے بعد سلطان نے منگولوں کے خلاف جنگ شروع کر دی، کیونکہ ارغلی پر حملے کا سلطان ریاض الدین کو بے حد افسوس اور دکھ تھا۔ سلطان نے سلجوقی سپاہیوں کے سامنے ایک پرزور تقریر کی، جس کے بعد جذبہ شہادت سے سرشار سلجوقی سپاہیوں نے منگولوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ یہ جنگ 2 دن اور 2 راتوں تک جاری رہی اور ایک طویل مارکے کے بعد آخر فتح سلجوقی سلطان کو ہی حاصل ہوئی اور تتاری لشکر کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان ریاض الدین نے اس جنگ میں الہانی منگولوں پر کوئی رحم نہ کیا، کیونکہ وہ ارغلی شہر میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہونے والا ظلم دیکھ چکے تھے۔ سلطان نے تمام منگولوں کو جو کہ میدان جنگ میں ان کے ہاتھ لگے تھے انہیں ختم کرنے کا حکم دیا۔ ادھر دوسری جانب عثمان غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ کراچا حصار قلعے کی دیواروں کو توڑ کر شہر میں داخل ہو چکے تھے اور انہوں نے شہر پر قبضہ کر لیا اور کراچا حصار کا گورنر عثمان غازی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس فتح کے بعد بہت سارا مال غنیمت عثمانیوں کے ہاتھ لگا، جس کے بعد عثمان غازی نے مال غنیمت کا کچھ حصہ اپنی فوج میں تقسیم کیا، جبکہ باقی کا حصہ انہوں نے اپنے بھتیجے ایکتمور کے ہاتھوں سلجوقی سلطان کو بھیج دیا اور سلطان کو کراچا حصار قلعے کی فتح کی خوشخبری بھی دی۔ سلطان نے مال غنیمت کو جمع کیا اور عثمان غازی کے بھتیجے ایکتمور کے ہاتھوں مزید جنگی ساز و سامان عثمان غازی کی طرف بھیجا۔ کراچا حصار قلعے کی فتح عثمان غازی کی دوسری بڑی فتح تھی۔ عثمان غازی نے اس شہر میں بہت ساری اصلاحات کی اور یہاں پر موجود بڑے چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا، اور یوں شمال مغربی اناطولیہ کی سرزمین میں دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ عثمان غازی نے کراچا حصار قلعے کی فتح کے بعد یہاں عدل و انصاف کے ساتھ حکومت شروع کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے عیسائی باشندوں نے جب دیکھا کہ عثمان غازی بڑے ہی انصاف پسند اور غیر مسلموں پر رحم اور انصاف کرنے والے ہیں تو وہ عثمان غازی کے انصاف سے بے حد متاثر ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا اور یوں کراچا حصار شہر ایک اسلامی شہر کے طور پر ابھرنے لگا۔